صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 23 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، بیت اللہ کی تعمیر۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے فرشتوں کے ذریعے بیت اللہ کی تعمیر کرائی۔ یہ روئے زمین پر پہلا بابرکت گھر اور دنیا والوں کے لیے امن و سکون کی جگہ ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ طوفان نوح کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے اس گھر کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، اور جبرائیل امین جنت سے ایک قیمتی پتھر لے کر آئے جس کو بیت اللہ کے کونے میں لگایا گیا، اور دوسرا جنتی پتھر وہ ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے۔ معجزانہ طور پر یہ پتھر کعبہ کی دیواروں کے ساتھ بلند ہو جاتا تھا۔ یہ مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ الغرض تمام حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا طواف فرض کر دیا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، سمندر کا اترنا چڑھنا۔ سمندر کے کنارے اگر آپ جائیں تو دیکھیں گے کہ سمندر کا پانی کنارے کی طرف کبھی چڑھ جاتا ہے اور کبھی اتر جاتا ہے، لیکن اس کے چڑھنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر وہ اس حد کو پار کر جائے تو زبردست جانی و مالی نقصان ہو جائے، کیونکہ دنیا کا 3 حصہ پانی اور 1 حصہ خشکی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے جس نے سمندروں کو ان کی حدوں میں روک رکھا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، ہدیہ کی جانے والی چیز موجود ہو۔ جو چیز ہدیہ کی جا رہی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہدیہ کرتے وقت وہ ہدیہ کرنے والے کے پاس موجود ہو۔ جو چیز ابھی موجود نہ ہو اس کا ہدیہ درست نہیں۔ جیسے کوئی شخص کہے اس سال میرے درختوں پر جو پھل آئیں گے وہ میں ہدیہ کرتا ہوں، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، زکوٰۃ ادا کرے تو یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم زکوٰۃ ادا کرو تو اس کے ثواب کو نہ بھولو اور یہ کہو، اللہم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کوئی کیسے 1/3 قرآن پڑھ لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد۔ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، عورت کو بجنے والا زیور پہننا منع ہے۔ ایک دن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی آزاد کی ہوئی باندی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی بچی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے گئی۔ اس وقت بچی کی پیروں میں گھنگرو تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان گھنگروؤں کو کاٹ ڈالا اور فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر بجنے والی چیز کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، اچھی نیت سے دنیا حاصل کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جائز طریقے پر دولت بڑھانے نیز دکھلاوے اور غربا پر فخر کرنے کے لیے دنیا حاصل کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے، اور جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے بچنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرنے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی خاطر جائز طریقے سے دنیا کے اسباب حاصل کرے تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ کامل نور اور نہایت خوشی کی وجہ سے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، دوزخ کا ایک غوطہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جہنم والوں میں سے اس آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں بہت نعمتوں والا تھا، اور اس کو جہنم میں غوطہ دیا جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا، اے آدم کے بیٹے،
کیا تو نے کبھی بھلائی دیکھی تھی؟ کیا کبھی تجھے کوئی نعمت بھی ملی تھی؟ وہ کہے گا اے میرے رب، اللہ کی قسم نہیں ملی تھی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، نظر بد کا علاج۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کو نظر لگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر یہ دعا فرمائی، اللهم اذهب عنه حرها وبردها ووصبها۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ جزاک اللہ۔